روتے ہیں آل ابا ماہ ازاں دیکھ کر کرتے ہیں آہو بکا ماہ ازاں دیکھ کر بانوئے شاہ کہتی ہے با چشم نہ کھلتا ہے کیوں سر میرا ماہ ازاں دیکھ کر کہتی ہے بنت علی رو رو کر کیوں یا آخر گرتی ہے سر سے ردا ماہ ازاں دیکھ کر ہے یہ سکینہ کا اے میرے بابا حسین گھٹتا ہے کیوں دم میرا ماہ ازاں دیکھ کر کہتی ہے رو کر کس لیے شکل سہا روتا ہے اصغر میرا ماہ ازاں دیکھ کر آنکھ ہے صادق کیوں نہ پھرے دم بدن نقشہ کر بو بلا ماہ ازاں دیکھ کر جو نکلا چاند محرم کا غم ہزار لیے جو نکلا چاند محرم کا غم ہزار لیے علم ہے ہاتھوں میں سرور کے سوگوار جو نکلا چاند محرم کا غم ہزار لیے ادھر جو ماں کو دیکھا اتارتے زیور ہر ایک بچی نے
ہزار لیے فلک پہ چاند محرم کا جب سے آیا نظر ہے اشک آنکھوں میں زینب جگر فغار لیے جو نکلا چاند محرم کا گلے لگا کے سرے راہ کربلا شہ کو بلائے بھائی کی زینب نے بار بار لیے جو نکلا چاند محرم کا غم ہزار لیے کہا حسین نے یہ آخری سفر ہے بہن کہا حسین نے یہ آخری سفر ہے بہن گلا کٹاؤں گا لمحہ یہ یادگار لیے جو نکلا چاند محرم کا غم ہزار لیے کلیجہ تھام کے روتی ہے مادر اکبر رباب اشک بہاتی ہے شیر قار لیے جو نکلا چاند محرم کا غم ہزار لیے کبھی گلا کبھی کانوں کے بوسے دیتے ہیں سکینہ بی بی کو عباس نامدار جو نکلا چاند محرم کا غم ہزار لیے نہ جانے شاہ کو یاد آ گیا ہے کیا منظر نہ جانے شاہ کو کیا یاد آ گیا منظر رخ سکینہ کے بوسے جو بار
ہزار لیے کمیل غم تھا جو مسلم کا اور سفر کی تھکن کمیل غم تھا جو مسلم کا اور سفر کی تھکن سکون ایک بھی لمحہ نہ بے دیار لیے جو نکلا چاند محرم کا غم ہزار لیے علم ہے ہاتھوں میں سرور کے سوگوار لیے صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد سلامی کربلا کو جب چلے حضرت مدینے سے سلامی کربلا کو جب چلے حضرت مدینے سے بہت روئے لگا کر فاطمہ سغرا کو سینے سے سلامی کربلا کو جب چلے حضرت مدینے سے بہت روئے لگا کر فاطمہ سغرا کو سینے سے پکارے الوداع اے فاطمہ سغرا خدا حافظ ہمیں پھر تم نہ دیکھو گے یہاں سمجھے ہمیں پھر تم نہ دیکھو گے سمجھے
خرینے سے نہ رونا غم کھانا بہت بیمار رہتی ہو زیادہ ہوگی تب خونے دن رات پینے سے تمہارے کپڑے میلے ہیں بدل ڈالو انہی صغرا کہا بابا معطر ہیں یہ اصغر کے پسی کہا بابا معطر ہیں اصغر کے پسینے سے خوشی رہنا رجب کے ماہ سے تا ماہ مگر کرنا زاداری محرم کے مہینے سے نہ کرنا یاد بھی ہم کو سمجھنا مر گئے بابا مٹا دینا ہمارا نام بھی دل کے مٹا دینا ہمارا نام بھی دل کے نگینے سے ایک شور برپا ہے یہی فریادوں شیون کا حسین ابن علی کا کچھ ہوتا ہے مدینے سے سلامی کربلا
کو جب چلے حضرت مدینے سے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سلامی علی نبی کربلا کو جاتے ہیں گلے سے فاطمہ بیمار کو لگاتے ہیں سلامی علی نبی کربلا کو جاتے ہیں پکارتے ہیں کہ فریاد یا رسول اللہ تمہارے قبر سے ظالم ہمیں چھڑاتے ہیں تمہارے قبر سے ظالم ہمیں چھڑاتے ہیں گلے لگاتے ہیں سغرا کو بار بار حسین منہ اس کا چوم کے حسرت سے یوں سناتے ہیں منہ کا چوم کے حسرت سے یوں سناتے ہیں طلب کے کوفے سے آتے ہیں خط پہ خط سغرا ہمارے خون کے طالب ہمیں بلاتے ہیں ہمارے خون کے طالب ہمیں بلاتے ہیں حکاری فاطمہ سغرا کے میں یتیم ہوئی ابھی سے بابا سنانی ہمیں سناتے ہیں ابھی سے بابا سنانی ہمیں سناتے ہیں سکینہ جان سے ملو گے پھر نہ آئے گی کہ اس کی خبر شام میں بنا دے ہیں کہ اس کی خبر شام میں بنا دے ہیں سلامی علی نبی
نبی کربلا کو جاتے ہیں. مجرے کو عائشہ کے رفیقان ماہرو دیکھا نگاہ مہر سے حضرت نے چار سو اکبر پہ جب پڑی برچھی جگر پہ چل گئی دل ہو گیا لہو موتی سے اشک چاند سے چہرے پہ ڈھل پڑے زہرا کے آفتاب کے آنسو نکل پڑے رونے پہ شہ کے رونے لگے خیش و خروبا اتنے میں آ کے شاہ سے فضا نے یہ کہا ہے منتظر حضور کی وہاں بنت مرتضی یہ سن کے آیا خیمے میں زہرا کا محلہ خاں خدموں سے بنت شاہ مدینہ لپٹ گئی تسلیم کر کے شہ سے سکینہ لپٹ گئی بلائیں لے کے ہوئی بھائی پر فدا دی تہنیت ہلال کی اور ہنس کے یہ کہا قائم رہے جہان میں اقبال آپ کا حسرت ہمارے دل کی بھی برلائے کبریا خالق کرے کیسا مبارک یہ ماہ ہو جو اس مہینے میں میرے اکبر کا بیاہ ہو یک آہ سرد شہ نے بھری یہ سخن گھبرا کے بولی تب وہ اسیر غموں میں ہیں کیوں بھائی خیریت تو ہے قربان ہو بہن یہ ماہ کس طرح کا ہے یاسر جو آپ میری بات پہ مغموم ہوتے ہیں دیکھا ہے جب سے چاند اسی دم سے روتے ہیں بولے بہن سے روکے یہ سلطان کربلا آنکھوں کے آگے پھرتا ہے سامان کربلا ہم ہوں گے اس مہینے میں
سعادت سے بسے گا بیابانے کربلا، جنگل چمن بنے گا میرے گلزاروں سے، چمکے گی عرض ماریا زہرا کے تاروں سے، بے وجہ ہم پہ ہوگی جفا اس مہینے میں، اکبر پدر سے ہوں گے جدا اس مہینے میں، آئے گی بے قصوں پہ بلا اس مہینے میں، ہم ہوں گے آسیوں پہ فنا اس مہینے میں، ہوں شاد کس طرح کے عجب غم کا چاند ہے، زینب یہ چاند ماہ محرم کا چاند ہے، زینب یہ چاند ماہ محرم کا چاند ہے۔ حسین یک
سنگھائی حسین نے شیر کی سنی یہ دعائی حسین نے ہے خاک پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو اس میں آتی ہے باشندوں کو وہاں کے مولا نے دی ندا نام اس زمین کے جتنے ہو لو تم جدا جدا وہ بولے آپ کو ہو مبارک کربلا یہ نوا ہے ماریا ہے اور کربلا معبد ہے یہ خلیل کا گنبد مسیح کا شاہ بولے اب یہ ہوئے گا مدفن ذبیح کا شاہ بولے اب یہ ہوئے گا مدفن ذبیح کا عباس کو پکارے ناگے علم بڑھا منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھان شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑھے نہ جا بیٹا خناتیں گھیرو سراچے یہیں لگا اور کو تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر تمام مسند پہ یہاں بٹھا کے بہن کو شہ خدا سی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا دستہ بستہ گر جوانا نے محلہ خواہ لے کے نظریں آئے زمیندارے کربلا استادہ فرد خلق سے شبیر ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھے بغلگیر ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھے بغلگیر ہو گئے بٹھلا کے پہلوں میں انہیں کیا بیان میں تمہارا ہوں مہمان ظالم مجھے سزا دے جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو اے زمین تو چندے رہوں یہاں بیچو جو اے زمین تو چندے رہوں یہاں رہنے سے یہاں ہمارے سب آرام پائیں گے خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے خاک شفا
پہ سب نے رو دیا لکھنے لگے خمالہ زمیندار کربلا لکھنے لگے خمالہ زمیندار کربلا پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے مرخوم ہو رہا تھا خمالہ کے ناگہاں میں سے ایک زنے عربیہ ہوئی آیا سرتا خدم لباس میں سارا بدن نہا اور اس پہ بھی حیا سے لرزتے تھے اس سخان اس پہ بھی حیا سے لرزتے تھے بےتاب ہو کے الفت اکبر میں آئی تھی راوی نے یہ لکھا ہے وہ زہرا کی جائی تھی راوی نے لکھا ہے وہ زہرا کی جائی تھی کچھ کہا اور جلد یوں پھری کہ نہ سایہ نظر پڑا کرسی سے یہاں تڑپ کے گرے شاہ کربلا عباس نے اٹھا کے کہا کیا ہوا عباس نے اٹھا کے کہا کیا ہوا مولا بتا قسم تجھے شیر بطول کی کیا کہہ گئی نواسی جناب رسول کی کیا کہہ گئی نواسی جناب رسول کی شاہ بولے آہ مجھ سے زینب کا تھا کلام بھیا خبالے میں علی اکبر کا ہوئے نا یعنی کہ اس کی ملک میں ہوئے زمین تمام باس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے امام باس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے امام 18 سال کے زمانے سے جائیں گے ایک خبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے ایک خبر کی جگہ علی اکبر بھی پائیں گے عباس خیمے میں گئے دینے کو یہ پیام زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام کیوں بھائی میری بات پہ راضی ہوئے ایمان
بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اسی حوالے سے امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ جس کی مثال نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ان ساروں میں بھی وہ فضیلتیں نہیں ہیں جو فضیلتیں امام حسین علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شان اور ان کی آن بان ایسی ہے کہ جس کی کوئی نہ نظیر ہے نہ کوئی مثال۔ امام حسین وجہ زندگی کا نام ہے، امام حسین دین کا نام ہے، امام حسین بادشاہ کا نام ہے، امام حسین شرافت کا نام ہے، امام حسین کمال کا نام ہے، امام حسین عظمت کا نام ہے، امام حسین شرافت کا نام ہے، امام حسین سربلندی کا نام ہے، امام حسین عزت کا نام ہے، امام حسین افتخار کا نام ہے، امام حسین معراج کا نام ہے، امام حسین وجہ تخلیق کائنات کا نام ہے، امام حسین کائنات کی بقا کا نام ہے، امام حسین عزت و افتخار کا نام ہے، امام حسین کمال اور اکمال دین کا نام ہے، امام حسین جمال خدا کا نام ہے، امام حسین جمال پروردگار کا نام ہے، امام حسین دین بھی ہے، امام حسین دی پناہ بھی ہے، امام حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، امام حسین وہ سرچشمہ حیات ہے کہ جس میں جو بھی آیا وہ حیات ابدی سے پرفیض ہو گیا، اور امام حسین کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے جو ایک شب میں مہمان بن کر حر آیا، جو یہ حر کیا آ گیا، یہ رشک جنت ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کہ جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی موالی ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، ان سب کی بھی بڑی الگ پہچان ہے۔ قیامت کے دن عزیزان محترم ایک بہت ہی پیارا اور بہترین پیغام آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن جناب آدم سے لے کر ختم المرسلین تک جتنے بھی آئیں گے ان سب کے الگ الگ مقامات ہوں گے، سارے اوصیاء کے بلند درجے ہوں گے، اولیاء کے بڑے عظمتیں ہوں گی، لیکن عزیزان محترم جب عزادار آئیں گے قیامت کے دن تو سارے انبیاء پوچھیں گے کیا یہ ہم میں سے ہے، کیا یہ ولیوں میں سے ہے، کیا یہ صالحین میں سے ہے، کیا یہ مومنین میں سے ہے؟ تو عزیزان محترم تو فرشتے بھی یہی تعجب کریں گے، تو اللہ کہے گا نہ یہ مومنین، نہ یہ انبیاء میں سے ہے، نہ یہ اولیاء میں سے ہے، نہ یہ صالحین میں سے ہے، نہ یہ شہداء میں سے ہے، بلکہ یہ عزاداران امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ قیامت کے دن نبی سمجھیں گے کہ یہ ہم میں سے ہے، ولی سمجھیں گے کہ یہ ہم میں سے ہے، فرشتے سمجھیں گے کہ یہ ہم میں سے ہے، ملک کہیں گے کہ یہ ہم میں سے ہے، لیکن عزیزان محترم وہاں پر 2 قدم آگے بڑھ کر امام حسین کہیں گے نہ یہ تم میں سے ہے، نہ یہ تم میں سے ہے، بلکہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم اس محرم کے حوالے سے آج میں آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔
یاد رکھیے 2 چیزوں کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کیجیے گا، ایک اللہ کی نماز اور ایک امام حسین کی عزاداری۔ اگر نماز پڑھو گے تو آپ کو امام حسین کی قربانی کا اندازہ ہوگا، امام حسین کی شہادت یاد آئے گی، اور اگر عزاداری کرو گے اللہ کی وحدانیت یاد آئے گی اور حق و باطل میں تمیز پیدا ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، بہت زیادہ مماثلتیں بھی ہے نماز میں اور ماتم میں، نماز میں اور عزاداری میں، نماز میں اور ذکر سید الشہداء میں۔ نماز کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ اگر تم صحیح سالم ہو تو تم ٹھہر کر نماز پڑھ سکتے ہو، اگر تم صحیح سالم نہیں ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اگر حالات ایسے نہیں ہے، مجبوریاں ایسی ہے تو تم اپنے بستر پر لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتے ہو، اور اگر تم ڈوب رہے ہو اور موت قریب آ گئی ہے تو تم اشاروں سے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، عزاداری بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ عزاداری کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی مثال بھی نماز سے دی جاتی ہے۔ جیسے نماز ویسے عزاداری، یہ بھی روح دین ہے اور وہ بھی روح شریعت ہے۔ جیسے نماز کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، اسی طریقے سے عزاداری کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عزاداری ہر صورت میں، ہر حال میں ہوگی، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ عزاخانوں میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر صحیح سالم ہے تو حلقہ ماتم میں جا کے ماتم کریں گے، اگر ہم مریض ہیں تو اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ماتم کریں گے۔ ہاں، اگر ہماری دھڑکنیں رکنا چاہتی ہیں تو پھر بھی 1 منٹ کے لیے امام حسین کے عزادار 1 منٹ کے لیے اگر سوچے، اگر دل رکنا بھی چاہتا ہے تو 1 منٹ میں 72 مرتبہ ماتم کر کے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ دل ہمیشہ سے حسینی تھا اور یہ ہمیشہ حسینی رہے گا۔ ہاں عزیزان محترم، عزادار کی بڑی عظمت ہے، عزاداری کی بڑی بلندی ہے، عزاداری کی عظمت اتنی زیادہ ہے اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ بھی اسے دوست رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے عزیزان محترم، حدیثوں میں بھی وارد ہے، اللہ جسے اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ودیعت کرتا ہے۔ اللہ جسے خیر عطا فرمانا چاہتا ہے اسے ذاکر امام حسین بنانا چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، اس ماتم کو کبھی بھی ختم نہ کرنا، چاہے وہ گھر میں کرو، چاہے وہ عزاخانوں میں کرو۔ بہرحال عزاخانہ اور عزاداری دونوں کو ہمیشہ اپنے سینوں سے لگا کے رکھنا اور اپنے دل سے لگا کے رکھنا، کیونکہ عزاداری آپ کی شناخت ہے، عزاداری آپ کی جان ہے، عزاداری آپ کی پہچان ہے، عزاداری آپ کی شایان شان ہے۔ بغیر عزاداری کے شیعت کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا آپ عزاداری سے ہو اور عزاداری آپ سے ہے، اور عزاداری کے بنا ہم ویسے نہیں جی سکتے جیسے مچھلی پانی کے بغیر جی نہیں سکتی، جیسے پودے سورج کی روشنی کے بغیر جی نہیں سکتے، اسی طرح سے ہم عزاداری کے بغیر جی نہیں سکتے۔ ہاں عزیزان محترم، لہٰذا عزاداری کو ہر حال میں اپنے نسلوں تک پہنچاتے رہو، قیامت تک پہنچاتے رہو۔ اللہ آپ کو خیر کثیر عنایت فرمائے گا اور جزائے کثیر عنایت فرمائے گا۔ ہاں عزیزان محترم، آج امام حسین علیہ السلام کے یاد میں اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نگرم عزاداری کی طرف سے یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار تمام اراکین عزاداری اور اراکین نگرم عزاداری کے نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ناظرین ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، مومنین اور مومنات کو خدا سلامت رکھے اور ان سب کے پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس کرونا وائرس کو دنیا سے نیست و نابود فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ ہم عزاداری سے ہے اور عزاداری ہم سے ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزان محترم عزاداری ہماری محتاج ہے، نعوذ باللہ، ہم عزاداری کے محتاج ہے، عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کو بنایا اور ہر کائنات کا ذرہ ذرہ امام حسین کی عزاداری کر رہا ہے۔ سورج امام حسین کی عزاداری میں مشغول ہے، چاند امام کی عزاداری میں محو ہے، ستارے بھی امام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے امام
حسین کا ماتم کر رہے ہیں. اگر پوری دنیا ختم بھی ہو جائے اور اس پوری دنیا میں ایک انسان بھی باقی رہے گا تو وہ ایک انسان بھی امام حسین کی عزاداری کرے گا. اور اگر یہ انسان بھی نہیں رہا تو اللہ خود امام حسین کی عزاداری کر کے یہ بتائے گا کہ فَاذْكُرُونِي اذْكُرُكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ اے حسین تم نے وقت آخر سجدے میں جا کے میرا ذکر کیا اور میں رہتی دنیا تک اور قیامت کے بعد تک میں تمہارا ذکر کر کے دنیا کو بتاؤں گا کہ میں تمہارا ذاکر ہوں اور میں بھی تمہارا عزادار ہوں. لہٰذا عزیزان محترم عزاداری لازوال ہے. عزاداری کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ وبا ہو، چاہے کوئی بھی بیماری ہو، یا کوئی بھی تشدد ہو، چاہے کوئی بھی ظلم ہو، اس عزاداری کو نہ کبھی ختم کیا گیا تھا نہ ختم کیا جائے گا. ہاں عزیزان محترم اگر عزاداری ختم ہو جاتی تو اسی وقت ختم ہو جاتی جس وقت شمر نے جناب سکینہ کو تماچے مارے تھے. اگر عزاداری کو ختم ہونا تھا تو اسی وقت ختم ہو جاتی جس وقت سید سجاد کے ہاتھوں میں ظالموں نے بیڑیاں ڈالی تھی. ہاں عزیزان محترم اللہ نے بھی یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اے امام حسین آپ نے میرا تذکرہ کیا میں آپ کا تذکرہ کروں گا. ہاں عزیزان محترم اللہ جب بھی تذکرہ کرتا ہے تو پوری دنیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ اللہ ذکر کر رہا ہے. کیسے سمجھ جاتی ہے؟ ہاں عزیزان محترم اللہ جب بھی بات کرتا ہے تو چاروں سمتوں سے بلکہ 6 سمتوں سے آواز گونجتی ہے. اب آپ انصاف سے بتائیں جب عزاداری کا سما ہوتا ہے، جب چاند نمودار ہوتا ہے محرم کا تو پوری دنیا میں عزاداری کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، حیا علی العزا کی اذانیں گونجتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ غور سے دیکھیں، مشرق سے بھی یا حسین، مغرب سے بھی یا حسین، سامنے سے بھی یا حسین، پیچھے سے بھی یا حسین، شمال سے بھی یا حسین، جنوب سے بھی یا حسین، آسمان سے بھی یا حسین، زمین سے بھی یا حسین، پانی سے بھی یا حسین، کہکشاؤں سے بھی یا حسین، سمندروں سے بھی یا حسین، ہر جگہ سے یا حسین کی صدائیں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا حسین لوگ نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ لوگوں کی زبانوں سے اللہ ذکر کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. ہاں عزیزان محترم یوں تو امام حسین علیہ السلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ اگر پڑھنے والے پڑھتے رہیں قیامت تک امام حسین کے ذکر ختم نہیں ہوں گے، امام حسین کے تذکرے ختم نہیں ہوں گے. امام حسین اس منزل کمال کا نام ہے، اس مرکز عرفان کا نام ہے کہ جس تک انسان کی اگر رسائی ہو جائے، اگر کوئی بھی امام حسین تک اپنے آپ کو پہنچا لے وہ بآسانی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ امام حسین کی ذات ہے. مقرب الہی کا نام امام حسین ہے. تو ہاں عزیزان محترم ہم اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بہترین ذریعہ ہے عزاداری. اسی عزاداری کے ذریعے سے، اسی ماتم کے ذریعے سے، اسی نوحہ کے ذریعے سے، اسی مرثیے کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. لہٰذا اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمیشہ سے امام حسین کا تذکرہ کریں اور کرتے رہے جب تک آپ کی زندگی رہے. ہاں عزیزان محترم امام حسین کا تذکرہ کیوں نہ کیا جائے؟ امام حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کا ذکر نہیں کیا گیا، جس کا تذکرہ نہیں ہوا. جب انسان رونا چاہتا ہے تو وہ کھل کے رونا چاہتا ہے، لیکن ہائے رے مظلومی کربلا، کربلا والوں پہ ایسی مظلومی چھائی کہ ادھر امام حسین کی شہادت ہوئی، ادھر ماں اور بہنیں رونا چاہتی ہیں، پھوپھیاں رونا چاہتی ہیں، بہن رونا چاہتی ہے، اور مخدرات عصمت رونا چاہتی ہیں، بچے رونا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو رونے کی اجازت نہیں ملی. چاروں طرف سے شمر تازیانے لے کے آتا تھا، ظالم تماچے مارنے کے لیے آتے تھے. کبھی کسی کے گوشوارے چھین لیے گئے، کبھی خیام میں آگ لگا دی گئی، کبھی نیزوں کے ذریعے سے چادریں چھین لی گئی. ہاں زادارو آج پہلی محرم ہے، آج پہلی محرم ہے. محرم کا تذکرہ جب بھی سنتا ہوں تو مجھے ایک بی بی بہت یاد آتی ہے. اس بی بی کا نام فاطمہ صغرا ہے. یہ وہ بی بی ہے کہ جسے امام حسین
کربلا لے کر نہیں گئے۔ ہاں زادارو، جب اس بی بی کو پتا چلا کہ امام حسین تمام لوگوں کو کربلا لے کر جانا چاہتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو لے کر نہیں جانا چاہتے، صغرا کو لے کر نہیں جانا چاہتے، تو صغرا بہت تڑپ کے رونے لگی۔ ایک مرتبہ بھیا اکبر کے پاس آئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، بھیا آپ سے بابا بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کی بات کو کبھی بھی بابا ٹال نہیں سکتے، لہٰذا میری طرف سے سفارش کر دو کہ میں آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں۔ اگر جگہ نہیں ہے تو میں کنیز فضہ کے ساتھ بیٹھ کر آ جاؤں گی، اگر ان کے محمل میں بھی جگہ نہیں ہے تو میں چل کر آپ کے ساتھ سفر عشق پر چلوں گی۔ تو ہاں زادارو، جیسے یہ سنا جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان آپ جب سب کو لے کر جانا چاہتے ہو، ہمارے ساتھ اصغر بھی موجود ہے، قاسم بھی موجود ہے اور تمام مقدرات عصمت بھی موجود ہے، میری بہن نے کیا کیا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اسے بھی کربلا لے کر چلیے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئی، سینے سے اکبر کو لگایا، ایک مرتبہ اپنے ماں کے مزار کی طرف علی اکبر کو لے کر چلے اور کہنے لگے، اے میرے لال علی اکبر، میں ماں سے زیادہ کسی کو دوست نہیں رکھتا اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے زندگی کے بعد میری بیٹی جس کی شباہت میری ماں فاطمہ سے ہو وہ میرے بعد بے مقنع چادر پھرائی جائے اور وہ تماچے کھاتی رہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ ہاں زادارو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آج گریے کے دن ہے، آج ماتم کے دن ہے، آج پرسے کے دن ہے، آج کربلا کے یاد میں آپ کو رونا چاہیے، آج ماتم کرنا چاہیے۔ ہاں زادارو، اگر آپ ماتم نہیں کرو گے تو ایک بی بی ضرور ماتم کرنے کے لیے آپ کے درمیان آئی ہوگی اور یہ کہہ رہی ہوگی، اے لوگو میرے بچے پہ ماتم کرو، میرے بچے کا پرسہ دو، کیونکہ یہ اتنا غریب ہے، یہ اتنا یتیم ہے، یہ اتنا بے کس ہے کہ جس کا پرسہ نہیں دیا گیا، جس کا ماتم نہیں کیا گیا، جس کے جنازے کو دفن کرنے والا نہیں تھا، جس کے لاشے کو کفن دینے والا نہیں تھا۔ ہاں زادارو، آج امام حسین کو یاد کرنے کے دن ہے۔ ہاں زادارو، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا وہ وقت بھی آیا کہ روز عاشور جناب صغرا کا قاصد امام حسین کی بارگاہ میں آیا، چونکہ جناب صغرا نے بتا دیا تھا کہ امام حسین کا حلیہ ایسا ہوگا، وہ شرافت کے بہترین درجے پر فائز ہوں گے، ایک طرف علی اکبر کھڑے ہوں گے، ایک طرف جناب قاسم ہوں گے، سامنے تلوار لیے میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، ایک طرف سید سجاد ہوں گے، ایک طرف اون ہوں گے اور ایک طرف محمد ہوں گے۔ اس طریقے سے شان و شوکت کے ساتھ جب میرا بابا گھوڑے پہ سوار ہو کے جب چلتا ہوگا، ہر طرف سے صلوات اور درود کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ہاں زادارو، جب سارے صفات کو بتا دیے تو سارے صفات امام حسین میں وہ قاصد ڈھونڈ رہا تھا۔ جب قاصد نے دیکھا تو وہ منظر تو نظر نہیں آیا، لیکن وہ سارے صفات حمیدہ امام حسین میں اس نے جیسے ہی پایا، ایک مرتبہ امام حسین کی طرف دیکھ کے کہا، السلام علیکہ ایھا الغریب۔ امام حسین کی طرف اس قاصد صغرا نے دیکھ کہا، اے غریب آپ پر حسین آپ پر سلام ہو، اے غریب آپ پر سلام ہو، اے بےکس آپ پر سلام ہو، اے مجبور آپ پر سلام ہو، اے شہید آپ پر سلام ہو، اے زندہ آپ پر سلام ہو۔ ہاں زادارو، جیسے ہی قاصد کا سلام سنا، ایک مرتبہ عالم غربت میں امام حسین نے قاصد کی طرف مڑ کے دیکھا اور کہا، اے قاصد تم کون ہو جو اس عالم غربت میں مجھے سلام کر رہے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ قاصد صغرا نے خط امام حسین کے حوالے کر دیا، امام حسین نے قاصد صغرا کو دیکھا، امام نے خط کو دیکھا، خط میں جیسے ہی صغرا کی تحریر کو دیکھا، صغرا کا زمانہ یاد آیا، مدینے کی گلیاں یاد آئی، اپنا حجرہ یاد آیا، صغرا کی محبت یاد آئی، ماں کا مزار یاد آیا۔ ایک مرتبہ تحریر کو پڑھتے جاتے تھے، علی اکبر کے قبر پہ جاتے تھے اور علی اکبر کے لاشے پہ وہ
تحریر کو رکھتے تھے. اب لاشا جیسے ہی ہلنے لگا ایک مرتبہ اس قاصد کے حوالے وہ خط دے دیا. امام سے ایک مرتبہ قاصد پوچھنے لگا مولا آپ نے خط کا جواب تو نہیں لکھا. ارے امام نے ایک مرتبہ رو کے کہا ارے جاؤ صغرا کو یہ خط دے دو, صغرا سمجھ جائے گی اس پر علی اکبر کا خون لگا ہوا ہے, یہی صغرا کا خط کا جواب ہے. بس یہ کہنا تھا. قاصد نے سر کو جھکا لیا. سیاہ آندھیاں چلنے لگی. آسمان سے آوازیں بلند ہونے لگی. الا قد قتل الحسین بکربلا, الا قد ذبح الحسین بکربلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. کربلا شیر کے ہے دم آیا. خون ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا. کربلا والوں پہ کیسا محرم پرچم آیا. کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا. ٹپکتا ہوا عباس کا پرچم آیا. کربلا والوں پہ کیسا محرم آیا. کربلا
फलक पे चांद नमोदार है मुहर्रम का, फलक पे चांद नमोदार, फलक पे चांद नमोदार है मुहर्रम का। हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का, हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का, हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का। हमारे आंसू जो रूमाल में सजाती है, हमारे आंसू जो रूमाल में सजाती है, ख्याल फातिमा रखती है, ख्याल फातिमा रखती है, चश्मे पूरनम का। हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का, हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का। कहा हुसैन ने अब खत्म है सफर मेरा, कहा हुसैन ने अब खत्म है सफर मेरा, हिलाले माहे मुहर्रम, हिलाले माहे मुहर्रम, फलक पे है चमका। हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का, हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का। इसी महीने में घर लुट गया है ज़हरा का, इसी महीने में घर लुट गया है ज़हरा का। कलेजा छलनी हुआ है, कलेजा छलनी हुआ है, रसूले अकरम का। हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का, हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का। किया है उसने भी मातम हुसैन के गम में, किया है उसने भी मातम हुसैन के गम में। निशान है चांद के सीने पे, निशान है चांद के सीने पे, देखो मातम का। हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का, हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का। लिपट के भाई से ज़ैनब रो के कहने लगी, लिपट के भाई से ज़ैनब रो के कहने लगी, महीना आ गया भैया, महीना आ गया भैया, जुदाई अरे गम का। हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का, हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का। नजर न आए कहीं उसको बेरिदा ज़ैनब, नजर न आए कहीं उसको बेरिदा ज़ैनब, है एहतियात ये नेज़े पे, है एहतियात ये नेज़े पे, एक सरे खम का। हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का, हुसैनियों के घरों में है शौर मातम का। कुमैल ने
खून दिल से ऐ रूही कुमैल ने है लिखा, खून दिल से ऐ रूही, पढ़ो ये दर्द भरा नौहा, पढ़ो ये दर्द भरा नौहा, आज मातम का हुसैनियों के घरों में है शौर्य, मातम का हुसैनियों के घरों में है शौर्य, मातम का। फलक पे चांद नमोदार, फलक पे चांद नमोदार है मुहर्रम का हुसैनियों के घरों में है शौर्य, मातम का हुसैनियों के घरों में है शौर्य, मातम का हुसैनियों के घरों में है शौर्य, मातम